الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، فی زمانہ جہاں بہت ساری انسان کی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اور بحیثیت مسلمان ہماری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان میں ایک بڑی کمی اور بڑی کوتاہی اکثریت کے ساتھ یہ ہے کہ ان میں شکر کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور شکایت کا مادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہر چیز شکر سے ہے، عزت شکر سے ہے، دولت شکر سے ہے، پیسہ شکر سے ہے، شہرت شکر سے ہے، نیک نامی شکر سے ہے۔ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شکر کن معنوں میں کریں، ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے بھی پیسے مشکل سے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم پر تنگی کا وقت تھا اس وقت ہم نہیں گھبرائے، لیکن جب آسودگی کا وقت تھا تو ہم گھبرا گئے۔ کیا معنی تھے؟ مطلب یہ تھا کہ نعمت نہ ہونے پر تو ہم صبر اور شکر کرتے تھے، لیکن نعمت مل جانے کے بعد اب اس کو سنبھالنا اور اس پر شکر کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک ہستی، امام الانبیاء، کائنات میں اتنا حسین اور اتنا با اخلاق شخص نہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت سے لے کے اب تک پیدا کیا اور نہ پیدا کریں گے جو اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں ہے کہ میں دنیا نہ بناتا اگر محمد کو تخلیق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ کی ہستی۔ پوری رات آپ عبادت فرماتے، کھڑے رہتے، پاؤں متورم ہو جاتے، اور صبح کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کہتی کہ آپ تو اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں، آپ پوری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے افلا ان اکون للہ عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ان کی کیفیت تھی، اصل تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھا۔ شکر کو لازم پکڑنا، شکر کامیابی کے زینوں کا پہلا زینہ ہے۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر اعتبار سے وہ کثرت سے شکر کی رٹ لگا لے۔ قرآن حکیم کی مختلف جگہوں سے میں نے 2 جز یا آیات کا انتخاب کیا۔ سورہ فاتحہ جس کا مطلب ہے اوپننگ، اس کتاب کی اوپننگ ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے۔ اس کے مفسرین نے جتنے نام لکھے ہیں کسی اور سورت کے اتنے نام نہیں ہیں۔ 7 مثانی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ شفا ہے۔ اس میں پہلا جو لفظ اللہ استعمال فرما رہے ہیں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔
شکر کے دوسرے معنی تعریف کے ہیں، شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ کی، للہ نام تملیک کے لیے ہے، ملکیت ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو عالمین کے رب ہیں، پالنے والے ہیں۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا کہ کسی نے کہا کہ تم بہت سخی آدمی ہو، مختلف دروازوں سے بھیج بدل کے تمہارے دربار میں لوگ آتے ہیں اور تم باوجود اس کے کہ کچھ لوگوں کو پہچان جاتے ہو مگر پھر بھی ان کی مدد کرتے ہو، تو تم سے زیادہ سخی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حاتم تائی نے کہا کہ لیکن میں نے ایک شخص دیکھا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، جسے دیکھ کے مجھے اپنے آپ پر شرم آئی۔ پوچھا کہ ایسا بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں، ایک سفر میں تھا، دیر ہو گئی، راستہ بھٹک گیا، اب کسی آبادی کی تلاش تھی تو ایک جگہ سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ دھواں اس بات کی دلیل تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، جل رہا ہو تب اور پک رہا ہو تب۔ یہ وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور پھر حاتم تائی نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے کچھ پینے کے لیے چاہیے، کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ انہوں نے اکرام کے ساتھ بٹھایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک سینی یعنی ایک تشتری میں کچھ گوشت بھنا ہوا آیا۔ تو جو اچھا میزبان ہوتا ہے کھانے والا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی تعریف کرتا ہے لیکن کسی ایک چیز کی تعریف بہت زیادہ کرتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ کباب بھی تھے، قورمہ بھی تھا، لیکن آپ کی پلاؤ کا جواب نہیں۔ اس سے میزبان کی دلجوئی ہوتی ہے، یعنی مہمان تعریف کرتا ہے میزبان کے کھانے کی اس انداز میں۔ تو حاتم تائی ظاہر ہے کہ طور طریقے والے آدمی تھے، سخی تھے۔ انہوں نے کہا، جب وہ برتن لینے آئے واپس تو انہوں نے کہا بھائی کھانا بہت اچھا تھا لیکن کلیجی کا جواب نہیں تھا، کلیجی بہت عمدہ تھی۔ کچھ وقت گزرا، 2-3 گھنٹے، اس کے بعد پھر دوبارہ دستک ہوئی۔ حاتم تائی نے دوبارہ دروازہ جب کھولا تو ایک اور اسی طرح کی سینی تشتری سجی ہوئی تھی۔ کہا یہ کیا؟ کپڑا اٹھایا تو اس میں کلیجی کلیجی تھی اور کچھ دوسرا بھی گوشت تھا، وہ کھایا۔ حاتم تائی نے منع بھی کیا کہ میں نے ابھی تو کھانا کھایا تھا، کہ نہیں آپ کھائیے یہ۔ حاتم تائی نے پھر کلیجی کی تعریف کی کہ بھائی بہت عمدہ، آج تک ایسی لذیذ کلیجی میں نے نہیں کھائی۔ صبح ہوئی، دن نکلا، میزبان کی طرف سے دوبارہ دستک ہوئی۔ اب جو اس سینی کو اس پہ سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پوری سینی، پوری تشتری، پوری وہ ٹرے وہ کلیجیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو میزبان نے دیتے ہوئے ایک لفظ کہا یہ آپ کھا لیجئے لیکن اب کلیجی کی تعریف نہ کرنا۔ حاتم تائی حیران ہوئے کہ کیوں کہہ رہے ہو یہ؟ پھر پوچھا کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تعریف نہ کروں؟ اچھا ہوگا تو میں تعریف کروں گا۔ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میرے پاس کوئی بکری نہیں بچی۔ حاتم تائی فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا ہوں، جب دن ہو گیا میں نے دیکھا پورا کا پورا بکریوں کا ریوڑ اس کا ذبح ہوا ہوا تھا، اس میں سے صرف کلیجیاں نکلی ہوئی تھی۔ اب آپ اس کو جوڑیے۔ پھر حاتم تائی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ حاتم تائی تو رئیس آدمی تھے، انہوں نے اپنے محل میں اس کو ایک جگہ دے دی۔ ہم سب بھی میرے دوستوں پیاسے ہیں، ہم رزق کے پیاسے ہیں، عزت کے پیاسے ہیں، دولت کے پیاسے ہیں، اچھی گاڑی چاہتے ہیں، اچھا مکان چاہتے ہیں، آسودگی کی زندگی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ نازل فرمایا اس کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، میرا شکر ادا کرتے رہو، میری تعریف کرتے رہو۔ شکر کے دوسرے معنی ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، کہ یا اللہ جو کچھ میں آج ہوں میں اپنے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہوں، بلکہ یہ آپ کا فضل ہوا ہے مجھ پہ جو میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اپنی ساری اہلیت، ساری صلاحیت کو بالائے طاق رکھ کر ایک اللہ کے آگے یہ اقرار کرنا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے سب کچھ۔ اور دلیل کیا ہے اللہ اور زیادہ دیں گے شکر کرنے پہ؟ جو میں نے دوسرا جز پڑھا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے میں نعمتوں کو تمام کر دوں گا، میں مزید دیتا رہوں گا۔ تم شکر کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ایک شخص بدو وہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اس کی دعا کی طرف اور لوگوں سے کہا کہ میں جب طواف مکمل کر لوں اس کو جانے نہ دینا بلکہ میرے پاس لے کے آنا. طواف مکمل کیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس بدو کو حاضر کیا گیا، کہا کہ تو کیا دعا مانگ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں ایک دعا مانگ رہا تھا، یہ دعا مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دعا کس نے سکھائی؟ کہنے لگے قرآن نے سکھائی. وہ دعا کیا مانگ رہا تھا میرے دوستو؟ وہ دعا یہ مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شمار کر لیجئے جو شکر کرنے والے ہیں. اس کا مطلب شکر کرنے والے لوگ کم ہیں، ان میں مجھے شمار کر لیجئے. اور دلیل اس نے دی قرآن حکیم کی سورہ سبا کی آیت سے، قلیل من عبادی الشکور، مجھے ان لوگوں میں آپ شامل کر لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کے منہ سے اس سے اچھی بات نہیں سنی میرے دوستو. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات فرمائی، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر کہا کہ عمر تمام عالموں میں سب سے جاہل آدمی ہے، جس کو اس کا بھی شغف نہیں کہ وہ یہ پڑھ لیتا، یہ سیکھ لیتا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی. ورنہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کے مفسرین اور معلمین کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور عمر کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو عمر کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ وہ ہستی ہیں، عاجزی کی کیفیت آپ دیکھیے. جب عاجزی کی یہ کیفیت تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کی قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. تو میرے دوستو شکر کو لازم پکڑنا، شکر ادا کرتے رہنا. اللہ نے کیا کیا چیزیں دی ہیں. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی عجیب و غریب، میرا اور اللہ کا جو رشتہ ہے، ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے، وہ رشتہ ہی شکر کی وجہ سے قائم ہے. اگر شکر بیچ میں سے نکال دیں تو رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ وَجَعَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا. کیوں بنایا اللہ نے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اس لیے بنایا ہے، کھیل تماشوں کے لیے نہیں بنایا. دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. بارہا عرض کرتا ہوں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پانا، ہر آن، ہر لہجہ، ایک لمحہ بھی اس سے روح گردان نہیں ہونا. امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعریف لکھی ہے شکر کی. امام جوزی فرماتے ہیں کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ تمہارے جسم پر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسے اللہ کے خلاف استعمال نہ کرنا شکر ہے. کیا اللہ والے تھے، کیسی کیسی تعویلات، دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں. اب آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی، آنکھ اللہ کی نعمت، اگر یہ اللہ کے تابع نہ ہو تو یہ ناشکری ہے. اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ فرما رہے ہیں شدید ہے. کسی کو پیسے چاہیے، آج سے وہ یہ فارمولہ اپنا لے کہ جائے نماز بچھائے اور اللہم لک الحمد ولک الشکر کی رٹ لگا لے کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم پیسہ کہاں سے آئے گا، میں نہیں جانتا، دینے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، کہاں جا کے اپنا سر ٹیکوں، کہاں جا کے مانگوں، فریاد کروں، کوئی میری فریاد رس نہیں ہے.